بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بولی سینا سے کسی نے پوچھا دن کیسے گزر رہے ہیں؟ وہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ گناہ گار ہونے کے باوجود اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ سمجھ نہیں آتا کہ کس بات پر اس کا شکر ادا کروں، نعمتوں کی کثرت پر یا اپنے عیبوں کی پردہ پوشی پر۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ نے کلمہ کن سے ایک نور پیدا کیا اور اس نور سے میرے بھائی محمد کو، مجھے اور میری ذریت کو خلق فرمایا۔ بس ہم ہی نور اللہ ہیں، ہم ہی روح اللہ ہیں اور ہم ہی کلمت اللہ ہیں۔ خدا کو مخلوق دیکھ نہیں سکتی مگر ہماری وجہ سے اس کی ذات و صفات کو سمجھ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کے سارے غم ریت پہ لکھ دے تاکہ ہوا سے مٹ جائیں، اور خوشیاں پتھر پر لکھ دے تاکہ ہوا تو کیا بارش بھی نہ مٹا سکے۔ اللہ ہر روز آپ کے لیے نئی خوشیاں لائے۔ یا اللہ تو بہت رحیم ہے، کریم ہے، ہم سب پہ اپنی رحمت فرما، ہم سب پہ اپنا کرم فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 11 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کی قوم کے پاس کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس کی تفسیر ہے، یہ انداز بیاں قوم فرعون کے انتہائی ظلم کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا تعارف ہی ظالم قوم کے لقب سے کرایا گیا ہے، گویا اس کا اصل نام ظالم قوم ہے اور قوم فرعون اس کا ترجمہ و تفسیر۔ یعنی اے موسیٰ، دیکھو کیسی عجیب بات ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مختار مطلق سمجھتے ہوئے دنیا میں ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں اور اس بات سے بے خوف ہیں کہ اوپر کوئی خدا بھی ہے جو ان سے باز پرس کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 12۔ اس نے عرض کیا، اے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ آیت نمبر 13۔ میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں۔ اس کی تفسیر ہے، سورہ طٰہٰ رکوع نمبر 2 اور سورہ قصص رکوع نمبر 4 میں اس کی جو تفصیل آئی ہے، اسے ان آیات کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اول تو اتنے بڑے مشن پر تنہا جاتے ہوئے گھبراتے تھے، کہتے تھے میرا سینہ گھٹتا ہے، کہ الفاظ اسی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ دوسرے، ان کو یہ بھی احساس تھا کہ وہ روانی کے ساتھ تقریر نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کے ساتھ مددگار کی حیثیت سے نبی بنا کر بھیجا جائے، کیونکہ وہ زیادہ زبان آور ہیں۔ جب ضرورت پیش آئے گی تو وہ ان کی تائید و تصدیق کر کے ان کی پشت مضبوط کریں گے۔ ممکن ہے کہ ابتداً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست یہ رہی ہو کہ آپ کے بجائے حضرت ہارون علیہ السلام کو اس منصب پر مامور کیا جائے، اور بعد میں جب آپ نے محسوس کیا ہو کہ مرضی الہی آپ ہی کو مامور کرنے کی ہے تو پھر یہ درخواست کی ہو کہ انہیں آپ کا وزیر اور مددگار بنایا جائے۔ یہ شبہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو وزیر بنانے کی درخواست نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ عرض کر رہے ہیں فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، یعنی آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں۔ اور سورۃ طٰہٰ میں وہ یہ گزارش کرتے ہیں کہ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، یعنی میرے لیے میرے خاندان میں سے ایک وزیر مقرر فرما دیجئے، میرے بھائی ہارون کو۔ نیز سورہ قصص میں وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ يَرِدْ أَن يُصَدِّقْنِي، یعنی میرے بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہیں، لہٰذا آپ انہیں مددگار کے طور پر میرے ساتھ بھیجیے
تاکہ وہ میری تصدیق کریں۔ اس سے خیال ہوتا ہے کہ غالباً یہ مؤخر و ذکر دونوں درخواستیں بعد کی تھیں، اور پہلی بات وہی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سورہ میں نقل ہوئی ہے۔ بائبل کا بیان اس سے مختلف ہے۔ وہ کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ نے قوم فرعون کی تکذیب کا خوف اور اپنی زبان کے کند ہونے کا عذر پیش کر کے یہ منصب قبول کرنے سے بالکل ہی انکار کر دیا تھا۔ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کسی اور کے ہاتھ سے جسے تو چاہے یہ پیغام بھیج۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بطور خود حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کے لیے مددگار مقرر فرما کر انہیں اس بات پر راضی کیا کہ دونوں بھائی مل کر فرعون کے پاس جائیں۔ خروج باب 4 آیت 1 to 71۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 3 تاہا حاشیہ نمبر 19۔ آیت نمبر 14۔ اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اس کی تفسیر ہے، یہ اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جو سورہ قصص رکوع 2 میں بیان ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم فرعون کے ایک شخص کو ایک اسرائیلی سے لڑتے دیکھ کر ایک گھونسا مار دیا تھا جس سے وہ مر گیا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اس واقعے کی اطلاع قوم فرعون کے لوگوں کو ہو گئی ہے اور وہ بدلہ لینے کی تیاری کر رہے ہیں، تو وہ ملک چھوڑ کر مدین یا مدائن کی طرف فرار ہو گئے تھے۔ اب جو 8-10 سال کی روح پوشی کے بعد یکایک انہیں یہ حکم دیا گیا کہ تم پیغام رسالت لے کر اسی فرعون کے دربار میں جا کھڑے ہو جس کے ہاں تمہارے خلاف قتل کا مقدمہ پہلے سے موجود ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بجائے طور پر یہ خطرہ ہوا کہ پیغام سنانے کی نوبت آنے سے پہلے ہی وہ تو مجھے اس قتل کے الزام میں پھانس لے گا۔ آیت نمبر 15۔ فرمایا، ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔ اس کی تفسیر ہے، نشانیوں سے مراد عصا اور ید بیضا کے معجزے ہیں جن کے عطا کیے جانے کی تفصیل سورہ اعراف رکوع 13 اور 14، سورہ طٰہٰ رکوع 1، سورہ نمل رکوع 1 اور سورہ قصص رکوع 4 میں بیان ہوئی ہے۔ آیت نمبر 16۔ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے۔ آیت نمبر 17 کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ اس کی تفسیر ہے، حضرت موسیٰ و ہارون کی دعوت کے دو جز تھے، ایک فرعون کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانا جو تمام انبیاء کی دعوت کا اصل مقصود رہا ہے، دوسرے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکالنا جو مخصوص طور پر انہی دونوں حضرات کا مشن تھا۔ قرآن مجید میں کسی جگہ صرف پہلے جز کا ذکر کیا گیا ہے، مثلا سورۃ نازعات میں، اور کسی جگہ صرف دوسرے جز کا۔ آیت نمبر 18۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے۔ اس کی تفسیر ہے، اس سے ایک اشارہ اس خیال کی تائید میں نکلتا ہے کہ یہ فرعون وہ فرعون نہ تھا جس کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی تھی، بلکہ یہ اس کا بیٹا تھا۔ اگر یہ وہی فرعون ہوتا تو کہتا کہ میں نے تجھے پالا تھا، لیکن یہ کہتا ہے ہمارے ہاں تو رہا ہے اور ہم نے تیری پرورش کی ہے۔ اس مسئلے پر تفصیلی بحث کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 2 الاعراف حواشی نمبر 85 to 93۔ آیت نمبر 19۔ اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کے کر گیا، تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اشارہ ہے اسی واقعہ قتل کی طرف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سرزد ہو گیا تھا۔ آیت نمبر 20۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا۔ اس کی تفسیر ہے، اصل الفاظ ہیں وَأَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ، یعنی میں اس وقت ضلالت میں تھا، یا میں نے اس وقت یہ کام ضلالت کی حالت میں کیا تھا۔ یہ لفظ ضلالت لازماً گمراہی کا ہی ہم معنی نہیں ہے، بلکہ عربی زبان میں اسے ناواقفیت، نادانی، خطا، نسیان، نادانستگی وغیرہ معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جو واقعہ سورۃ قصص میں بیان ہوا ہے، اس پر غور کرنے سے یہاں ضلالت بمعنی خطا یا نادانستگی ہی لینا
زیادہ صحیح ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو ایک اسرائیلی پر ظلم کرتے دیکھ کر صرف ایک گھونسا مارا تھا۔ ظاہر ہے کہ گھونسے سے بالعموم آدمی مرتا نہیں ہے، نہ قتل کی نیت سے گھونسا مارا جاتا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس سے وہ شخص مر گیا، اس لیے صحیح صورت واقعہ یہی ہے کہ یہ قتل عمد نہیں بلکہ قتل خطا تھا۔ قتل ہوا ضرور مگر بلا ارادہ قتل کی نیت سے نہیں ہوا، نہ کوئی ایسا آلہ یا ذریعہ استعمال کیا گیا جو قتل کی غرض سے استعمال کیا جاتا ہے یا جس سے قتل واقع ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 21 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔